اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملانے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے یعنی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپکے سے اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہان میں انہی لوگوں کا نیک انجام ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، اور آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو خطا کر دیتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں، اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی دوزخ ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے یعنی بڑھا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بجز متاع قلیل کے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اسی کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم آپ کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے، تاکہ آپ ان کو وہ کتاب جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے پڑھ کر سنائیں، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے، واپس لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا مردوں سے کلام کرایا جاتا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ مگر بات یہ ہے کہ سارے امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عمل کے سبب بلا آتی رہتی، یا ان کے مکانات کی قریب نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہت کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر کیا وہ جو ہر متنفس کے عمل سے باخبر ہے، وہ اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شرکا برابر ہو سکتے ہیں یعنی شریک ان لوگوں کے بنائے ہوئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کے نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب
اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے، تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، ایک حکم خاص ہے۔ اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اکارڈنگلی انسٹرکشنز آتے ہیں اللہ کے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دیں اور پھر عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے، یعنی خوشخبری ہو یا پھر ڈر ہو۔ رسولوں کا کام صرف ڈر سنانا اور خوشخبری سنانا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مینشن کر دیکھیے، تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اور اللہ کا کام اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔